السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آج 26 اگست تک طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد تازہ ترین پیش رفت کی سرخیاں۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے کابل ہوائی اڈے پر دہشت گرد حملے کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہو جانا چاہیے اور اڈے پر جمع نہیں ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے 14 اگست سے لے کر اب تک 95,700 افراد کو نکالا ہے، جبکہ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ 1,500 امریکی اب بھی اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ ہنگری، بیلجیم اور پولینڈ نے افغانستان سے انخلا کی پروازیں ختم کرنے کی اطلاع دی ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ جمعے کے روز افغانستان سے ان کی آخری انخلائی پرواز ہوگی۔ دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ایک رکن شہاب الدین دلاور نے جمعرات کو کابل میں ایک اجتماع میں کہا ہے کہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اور اگر تمام افغان متحد نہیں ہوتے تو وہ دوبارہ اس کی تعمیر نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے افغانستان میں جامع حکومت کی ضرورت ہے۔ پنجشیر صوبے میں احمد مسعود کی قیادت والے طالبان مخالف محاذ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں نے مذاکرات کے اگلے دور تک ایک دوسرے کی پوزیشنوں پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذاکرات کا آئندہ دور 3 یا 4 روز میں ہو سکتا ہے۔ اور اب تفصیلات۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی سفارت خانے نے بدھ کی شام جاری ایک اعلامیہ میں اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ جانے سے گریز کریں، اور وہ شہری جو ایئرپورٹ کے دروازے پر موجود ہیں وہ فوری طور پر واپس چلے جائیں۔ اعلامیہ میں شہریوں کو کابل ایئرپورٹ جانے سے روکنے کی وجوہات میں دہشت گردی کا خطرہ بتایا گیا ہے۔ برطانیہ نے بھی اسی طرح کے ایک بیان میں اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ جو شہری کابل ایئرپورٹ کی حدود کے باہر ہیں وہ واپس محفوظ مقامات کی جانب لوٹ جائیں۔ برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر دہشت گردی کے ایک بڑے حملے کا خدشہ موجود ہے۔ آسٹریلیا نے بھی اپنے شہریوں اور ان افراد پر زور دیا ہے کہ جن کے پاس آسٹریلیا کا ویزا ہے کہ وہ فوری طور پر کابل ایئرپورٹ کی حدود سے دور چلے جائیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی شہریوں کی تعداد اندازاً 6,000 تھی، جن میں سے 4,500 کا انخلا ہو چکا ہے، جبکہ باقی 1,500 شہریوں کا انخلا کیا جانا باقی ہے۔ بقول ان کے ان میں سے 500 امریکی شہریوں سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران رابطہ کیا جا چکا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ ایئرپورٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ بدھ کے روز خصوصی پریس بریفنگ کے دوران بلنکن نے واضح کیا کہ گرین کارڈ ہولڈر انخلا کے زمرے میں نہیں آتے، اور امریکی شہری وہ افراد ہیں جن کے پاس امریکی پاسپورٹ ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے منگل کے روز کے خطاب میں انخلا سے متعلق حتمی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ 31 اگست تک انخلا کا جاری کام مکمل کیا جائے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکی شہریوں کو بحفاظت افغانستان سے باہر نکال لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ افغان باشندوں کے بحفاظت انخلا میں تعاون کیا جائے گا۔ روس نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کو افغانستان سے 500 سے زیادہ افراد کو نکال لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بدھ کو افغانستان سے روسی باشندوں کے علاوہ بیلاروس، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور یوکرین کے شہریوں کو بھی منتقل کیا گیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن نے افغانستان سے شہریوں کے انخلا کا حکم دیا تھا، اور اس مقصد کے لیے 4 فوجی طیارے شہریوں کے انخلا کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد عوام کی ایک بڑی تعداد کابل ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں ہے۔ لوگ اپنا گھر بار، زمینیں، برسوں کی کمائی اور سرمایہ چھوڑ کر
صرف ایک سوٹ کیس لیے باہر جانے کے منتظر ہیں۔ ایک جانب جہاں افغان شہری وطن چھوڑنے کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہیں، وہیں دوسری جانب افغان شہریوں کی ایک بڑی تعداد طورخم بارڈر کے ذریعے افغانستان واپس جانے کے لیے بے چین ہے۔ طورخم بارڈر کراسنگ پر سویلین کپڑوں میں ملبوس طالبان اہلکاروں نے اپنا سفید جھنڈا لہرا دیا ہے اور بارڈر اور کسٹم کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ دوسری جانب تاجر برادری کا کہنا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کے ساتھ تجارت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں وہاں پر بینک بند ہیں، اس لحاظ سے وہ اپنا سرمایہ ڈبونا نہیں چاہتے۔ تاہم افغانستان سے پھلوں اور سبزیوں کی مانگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن میں باب دوستی پر دونوں ملکوں سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ 15,000 افراد روزانہ چمن سرحد پار کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تذکرہ نامی اجازت نامہ ہے اور افغانستان سے آنے والے یہ افراد نہ ہی مہاجرین ہیں اور نہ ہی غیر قانونی۔ چمن کے ڈپٹی کمشنر جمعدار خان مندوخیل نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت افغان شہری اجازت نامے تذکرہ کے ساتھ چمن اور قلعہ عبداللہ کے سرحد سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بعض حلقوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں افغانستان سے لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل نہ ہوں۔ اس صورتحال پر حکام کا کہنا ہے کہ چمن میں پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور کسی کو بھی قانونی دستاویزات کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ دسیوں افغان صحافیوں اور سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں نے کابل ایئرپورٹ کے نزدیک مظاہرہ کیا اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ انہیں افغانستان سے نکالا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے کام کرنے والوں اور صحافیوں کو بحفاظت نکالا جائے گا، لیکن جو لوگ باہر گئے ہیں بقول ان کے وہ نہ جانے کون لوگ ہیں۔ مظاہرین صحافیوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے اپیل کی ہے کہ انہیں فی الفور افغانستان سے نکالا جائے۔ دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ایک رکن شہاب الدین دلاور نے جمعرات کو کابل میں ایک اجتماع میں کہا ہے کہ کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی گروپ اکیلے افغانستان پر حکومت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اکیلے افغانستان پر حکومت کرنا چاہتے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ نئی حکومت ملک کے تمام نسلی گروہوں کی نمائندگی کرے گی۔ افغانستان میں جامع حکومت کے قیام پر طالبان کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا یہ پہلا سرکاری بیان ہے۔ احمد مسعود کی قیادت میں طالبان مخالف محاذ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں نے مذاکرات کے اگلے دور تک پنجشیر صوبے میں ایک دوسرے کی پوزیشنوں پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذاکرات کا آئندہ دور 3 یا 4 روز میں ہو سکتا ہے۔ احمد مسعود کی قیادت میں طالبان مخالف محاذ کے 12 رکنی وفد نے سابق مجاہدین کمانڈر الماس زاہد کی قیادت میں طالبان کے 7 رکنی وفد سے ملاقات کی، جس کی قیادت ملا امیر خان متقی کر رہے ہیں۔ عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں فریق جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عالمی بینک نے افغانستان کے لیے امداد کو معطل کر دیا ہے۔ عالمی بینک کے ترجمان نے خبر رساں ادارے AFP سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی حالیہ صورتحال پر انہیں تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں اپنے آپریشنز روک رہے ہیں اور صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے بھی افغانستان کے لیے اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں، جن میں $370 بلین کی موجودہ قسطوں کا پروگرام بھی شامل ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے لاکھوں افغان شہریوں کے لیے $200 ملین کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے تاکہ موسم سرما کی برفباری سے قبل ان کے لیے خوراک خریدی اور محفوظ کی جا سکے۔ WFP کی ڈپٹی ڈائریکٹر اینتھیا ویب کے مطابق اس موسم سرما میں بین الاقوامی برادری کی امداد کے بغیر انسانی ہمدردی کا ایک بحران جنم لے سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ پہاڑی راستے برف سے بند ہو جائیں، ہمارے پاس خوراک خریدنے اور اسے ذخیرہ کرنے کے لیے عطیات دہندگان کی ضروری فنڈنگ کے لیے اب صرف چند ہفتے ہی باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال صورتحال اور بھی گھمبیر ہے۔ شدید خشک سالی، تنازع اور کووڈ 19 کے اثرات موسم سرما کے لیے انتہائی بنیادی تیاریوں کو مزید مشکل بنا رہے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ چینی اور روسی رہنماؤں نے بدھ کے روز افغانستان کے بارے میں بات چیت کی۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گروپ آف 7 کے رہنماؤں کی بحران سے متعلق ملاقات کے ایک روز بعد بدھ کو ٹیلی فون پر افغانستان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ چین اور روس G7 کا حصہ نہیں ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نئی دہلی میں ایک کل جماعتی اجلاس کے دوران افغانستان کی صورتحال پر روشنی ڈالی اور بھارتی شہریوں اور افغان ہندوؤں اور سکھوں کو افغانستان سے بحفاظت نکالنے کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق اجلاس میں 31 اپوزیشن جماعتوں نے حصہ لیا۔ پی ٹی آئی نے جے شنکر کے حوالے سے کہا کہ افغانستان سے لوگوں کو بحفاظت واپس لانا بھارت کی اولین ترجیح ہے۔ ذرائع کے مطابق اب تک 15,000 افراد نے افغانستان سے نکلنے کے لیے بھارتی حکومت سے مدد چاہی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے لیے آج جمعرات کو وائٹ ہاؤس آ رہے ہیں۔ جون میں بینٹ کے وزیراعظم بننے کے بعد ان کی صدر بائیڈن سے یہ پہلی بالمشافہ ملاقات ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے میٹنگ سے قبل نامہ نگاروں کو بتایا کہ اسرائیلی وزیراعظم کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ براہ راست صدر سے اسرائیل کی سلامتی اور اس کی دفاعی ضروریات کی حمایت کے لیے بھرپور عزم کا اظہار سنیں۔ عہدیدار نے کہا کہ افغانستان میں امریکی فوجی مداخلت کا خاتمہ دیگر ترجیحات کے لیے مزید وسائل اور توجہ فراہم کرے گا، جن میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی شامل ہیں۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی جانب سے بدھ کو جاری ایک میمو کے مطابق امریکی فوجیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر کووڈ 19 کی ویکسین لگوائیں۔ یہ حکم ایف ڈی اے کی جانب سے فائزر ویکسین کی حتمی منظوری کے 2 روز بعد دیا گیا ہے، جس سے فوج کے ان 8 لاکھ اہلکاروں کی ویکسینیشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی۔ میمو میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ویکسینیشن کب مکمل ہونی چاہیے، لیکن اس میں فوجی برانچز سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کی معلومات باقاعدگی سے فراہم کریں۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ حاضر سروس کے نیشنل گارڈز اور ریزرو فوجی مکمل ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ میں سے لگ بھگ 1/4 کم از کم ایک خوراک لے چکے ہیں۔ برطانیہ میں محققین کے مطابق کووڈ 19 کے خلاف تحفظ دینے والی فائزر بائیو این ٹیک اور آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین کی 2 خوراکوں کے اثرات 6 ماہ کے اندر ختم ہونے لگتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد ویکسین کی بوسٹر خوراک لگوانے پر زور دیا ہے۔ ایک امریکی وفاقی جج نے بدھ کے روز ان 9 وکلاء پر مالی جرمانے اور دوسری تعزیرات عائد کی ہیں جن کے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے تھے۔ اس سے پہلے جج نے فیصلہ سنایا کہ ان وکلاء نے ریاست مشیگن کے سن 2020 کے انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرتے ہوئے جو مقدمہ دائر کیا تھا وہ انصاف کے عمل کا ایک تاریخی اور انتہائی ناجائز استعمال تھا۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج لنڈا پارکر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ وفاقی عدالت اور امریکی لوگوں کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بغیر یہ لحاظ کیے کہ کیا واقعی کسی قانون یا حق کی پامالی ہوئی تھی۔ جج پارکر نے حکم دیا کہ ان وکلاء کو 12 گھنٹے کا قانونی تعلیم کا کورس کرایا جائے اور وہ اس مقدمے کا دفاع کرنے والے مشیگن کے عہدیداروں کو تمام اخراجات ادا کریں۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں پیرا اولمپکس کے مقابلے جاری ہیں۔ 24 اگست سے شروع ہونے والی ایونٹ میں دنیا کے مختلف ملکوں کے پیرا اولمپکس شریک ہیں۔ ایونٹ میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، سائیکلنگ، سوئمنگ، فٹ بال، شوٹنگ، جوڈو اور ویل چیئر رگبی سمیت دیگر کھیل شامل ہیں۔ ٹوکیو
پیرالمپکس کے مقابلے 5 ستمبر تک جاری رہیں گے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جب آپ اسے شیئر کرتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک ہماری آواز پہنچتی ہے اور ہزارہ لوگ اس پر اپنے تبصرے بھیجتے ہیں۔ اس تعاون کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔